اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر 1400 سال سے بھی پرانے کچھ ذرائع ان واقعات کو بیان کر رہے ہوں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جہاں تاریخ اور آج کی حقیقت ایک دوسرے سے آ کر ملتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس ساری معلومات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صرف ماضی کی کوئی کہانی نہیں، بلکہ اس کا ہمارے حال اور شاید مستقبل سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ 1400 سال پہلے ایک حدیث میں بیان کی گئی یہ پیشن گوئی آج جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ عرب کی اس سادگی کے دور میں بھلا کون تصور کر سکتا تھا کہ وہی خطہ ایک دن دنیا کی بلند ترین عمارتوں کا گھر بنے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم پیشن گوئیاں محض کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کی حقیقت بھی بن سکتی ہیں۔ ایک اور پیشن گوئی جو ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں وہ ہے وقت کی رفتار کا تیز ہو جانا۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ سال تو بس پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں؟ یہی احساس، یہی بات صدیوں پہلے بیان کر دی گئی تھی، جو قدیم الفاظ اور ہمارے آج کے تجربات کے درمیان تعلق کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ تو آئیے ان پیشن گوئیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ہمارے اس تجزیے کا ایک روڈ میپ ہے۔ ہم قدیم الفاظ سے شروع کر کے جدید دور کے انباہات تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بڑے موضوع سے شروع کرتے ہیں جس میں ان پیش گوئیوں پر توجہ دی گئی ہے جو ذرائع کے مطابق ہماری زمین، ہماری طبعی دنیا میں آنے والی بڑی تبدیلیوں سے متعلق ہیں، ایسی تبدیلیاں جو شاید بڑے واقعات کی تمہید ہیں۔ اس حصے میں ہم 3 بڑی ماحولیاتی اور جغرافیائی پیشن گوئیوں کا جائزہ لیں گے: زمین کا بدلنا، دریاؤں کا خشک ہونا اور پھر پوشیدہ خزانوں کا ظاہر ہونا۔ یہ صرف قدرتی آفات نہیں بلکہ ایک بڑے پیٹرن کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ حدیث میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چاراگاہوں اور دریاؤں میں بدل جائے گی۔ حال ہی میں مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو شدید بارشیں ہوئی ہیں اور جس طرح وہاں ہریالی نظر آ رہی ہے وہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ اور تو اور ارضیاتی ریکارڈ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ خطہ واقعی کبھی سرسبز تھا۔ اب آتے ہیں دریائے فرات کی ڈرامائی پیشن گوئی کی طرف۔ یہ پیشن گوئی ایک طبی واقعے کو، یعنی ایک دریا کے سوکھنے کو، ایک بہت بڑے انسانی تصادم سے جوڑتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریائے فرات کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور اس کی سطح ڈرامائی طور پر گر رہی ہے، جس سے اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پیشن گوئی میں آنے والے تنازع کی سنگینی پر اس خوفناک عدد کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق اس خزانے پر لڑنے والے ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ یہ انسانی لالچ کے بارے میں ایک بہت سنگین انتباہ ہے۔ تو اب تک ہم نے طبی دنیا میں تبدیلیوں کو دیکھا۔ آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو غیبی قوتوں اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان ایک عجیب تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرائع میں بیان کردہ ایک اہم تصور کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہیں جن۔ انہیں ایسی غیر مرئی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہیں، اور آنے والی پیشن گوئیوں میں ان کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امام غزالی اور ابن عربی جیسے بڑے علماء کے مطابق دجالی نظام، یعنی دھوکے اور کنٹرول کا ایک عالمی نظام، اس کے تحت جنات 3 سطحوں پر ایک اسٹریٹجک خطرہ ہیں۔ وہ انٹیلیجنس جمع کر سکتے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگوں پر اثر ڈال سکتے ہیں اور یہاں تک کہ طبعی حملے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک منظم فوج کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک اور چونکا دینے والی پیشن گوئی کو آج کی ٹیکنالوجی سے جوڑا گیا ہے۔ حدیث میں جوتے کے تسمے اور کوڑے کے سرے کے بولنے کا ذکر ملتا ہے، جسے ذرائع آج کل کے AI سے چلنے والے اسمارٹ ڈیوائسز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے فونز، ہمارے کمپیوٹرز ہم سے بات کرتے ہیں، جو اس پیشن گوئی کو ایک بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اب ہم دی اکانومسٹ کے 2026 کے کور کا تجزیہ کریں گے اور اسے ایک جدید ثبوت کے طور پر پیش کریں گے، جس کے بارے میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ قدیم پیشن گوئیوں سے کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے۔ دی اکانومسٹ عالمی اشرافیہ کے لیے ایک بہت بااثر میگزین ہے اور اس کے سالانہ کور کو اکثر مستقبل کے ایجنڈے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع ان علامات کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ 250 سالہ کیک امریکی نظام کے زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
दिमाग और गोलियां कंट्रोल के नए मैदानों की निशानदेही करते हैं और सैटेलाइट्स मुकम्मल निगरानी के दौर की अलामत हैं। ख़ास तौर पर ये कंट्रोलर पर दिमाग वाली अलामत ज़राए इसकी बुनियाद पर न्यूरो मार्केटिंग, सोच के जराइम और एल्गोरिथमिक कंट्रोल के बारे में ख़बरदार करते हैं। मतलब ये कि इंसानी दिमाग अगला मैदान जंग बन जाएगा जिसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह एक क्लाइमैक्स की तरफ जाता है। ये हिस्सा बैरूनी निशानियों से हटकर उन दाखिली और रूहानी चैलेंजों की तरफ जाता है जिनका पेशेनगोइयों में जिक्र है। ये वो माशरती और रूहानी निशानियां हैं जिनके जरिए इंसानियत के लिए हतमी आजमाइश के हिस्से के तौर पर निशानदेही करते हैं। पहली निशानी सूद की है, जो आज हमारे मौशी निज़ाम का हिस्सा है। दूसरी मालूमात की भरमार लेकिन हिकमत की कमी। तीसरी मादी फ़ायदे के लिए उसूलों को कुर्बान करना। चौथी सोशल मीडिया की वजह से माशरती तकसीम। और आखिर में आज़ादी का वहम, जहाँ हमारे इंतखाब दरअसल कंट्रोल किए जा रहे हैं। आज के मालूमाती दौर का ये तजाद कि हम डेटा में डूबे हुए हैं लेकिन हिकमत के लिए भूखे, ये पेशनगोई का एक अहम जुज़ है। हम मालूमात के समंदर में हैं लेकिन सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत कम होती जा रही है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि ज़राए के मुताबिक दज्जाल को ये एक शख्स नहीं बल्कि तकनीकी और नफसियाती हेराफेरी का एक बहुत बड़ा पोशीदा निज़ाम है। ये निज़ाम आज़ादी का भ्रम तो पैदा करता है जबकि हकीकत में हर इंतखाब को कंट्रोल करता है। लेकिन इस सारे बयानिए का इख्तिताम उम्मीद के एक हतमी पैगाम के साथ होता है। ज़राए इन क़यामत ख़ेज़ निशानियों को एक ज़रूरी तब्दीली के तौर पर पेश करते हैं जो एक बेहतर दौर की तरफ ले जाएंगी। ये तबाही का मंजरनामा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की पैदाइशी तकलीफ है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है, क्या ये पेशनगोइयाँ तबाही का एक रोड मैप हैं या फिर एक नई और बेहतर दुनिया की पैदाइशी तकलीफ? मुस्तकबिल हमारे सामने है और इंतखाब हमारा है।